بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن غرناطہ پہنچ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، موسیٰ میری قید میں ہے۔ میں اسے رہا کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ میں اس کے پاؤں پر گر کر کہوں گا، موسیٰ، قوم کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اب موسیٰ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اور جب طریف کے لیے یہ ذہنی کشمکش ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بات چھیڑ دیتا۔ بستی کی سرائے میں پہنچنے سے قبل اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ اس کا ایک قدم غرناطہ اور دوسرا مالکا کی طرف اٹھ رہا تھا، لیکن جب وہ سرائے سے نکلا تو اس کے سامنے صرف ایک منزل تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کی المناک موت کا حادثہ اس کے اونگتے ہوئے ضمیر کے لیے آخری جھٹکا تھا۔ اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں سنبھل چکے تھے۔ قوم کی ایک بے کس لڑکی کی جگردوز چیخوں نے غرناطہ کے وزیر اعظم کو ان لوگوں کی صفوں میں لا کھڑا کیا تھا جنہیں حالات فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ طریف کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اس نے ایک ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب نماز کا وقت ہے۔ ندی سے وضو کرنے کے بعد طریف اور اس کے ساتھی قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اور جب نماز کے بعد طریف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ کے بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ طریف نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میرے مولا، ہم عزت کی زندگی کے راستے سے بہت دور آ چکے ہیں۔ اب شاید ہمارے آنسو ہمارے دامن کی سیاہی نہ دھو سکیں۔ ہم نے تیرے احکام سے بغاوت کی اور تیری رحمت سے انکار کیا۔ اب جب کہ ہمارے سامنے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، ہم تجھ سے عزت کی موت مانگتے ہیں۔ نہیں، عزت کا لفظ ہم جیسے انسانوں کے لیے نہیں۔ ہم اس قابل بھی نہیں کہ عزت کی موت کا تصور کر سکیں۔ ہم فقط اپنے ضمیر کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کا ہر لمحہ موت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ اب تیری زمین کے لیے ہمارا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آنسوؤں کے ساتھ ہی ختم ہوئی۔ طریف اور اس کے ساتھی اٹھ کر پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ندی عبور کرنے اور گنجان درختوں میں سے گزرنے کے بعد طریف کو غرناطہ کی مساجد کے مینار اور الحمراء کے گنبد دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، غرناطہ، ہمارا غرناطہ۔ حسن، یہ اندلس میں ہمارا آخری قلعہ ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غرناطہ کی 10 لاکھ کی آبادی میں سے 1 لاکھ نوجوان زندہ رہنے کا عہد کر لیں تو انہیں کون مٹا سکتا ہے؟ کیا سرحدی عقابوں کی مٹھی بھر جماعت نے بارہا فرڈینینڈ کی ٹڈی دل فوج کے دانت کھٹے نہیں کیے؟ کیا طارق کے 1000 جان بازوں نے راڈرک کے ستوت کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی تھی؟ جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے تو ہم نے دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور آج ہماری تعداد لاکھوں میں ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے فرڈینینڈ کی غلامی کی ذلت قبول کر لیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ تلواریں نہیں جو ہمارے اسلاف؟ طریف اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا۔ درختوں کی آڑ سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور طریف کی پسلی میں پیوست ہو گیا۔ وہ اف کہہ کر جھکا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تیر اس کی پیٹھ میں لگا۔ طریف کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں، لیکن اتنی دیر میں چند تیر آئے اور طریف کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درختوں کے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ طریف نے بلند آواز میں کہا، حسن، ان کے تعاقب کے لیے مت جاؤ، میرا بہت سا کام ہے۔ طریف نے ایڑ دی اور اس کے ساتھی جو غصے کی حالت میں ہونٹ کاٹ رہے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر حسن نے اپنا گھوڑا طریف کے قریب لاتے ہوئے کہا، ذرا گھوڑا روکیے، میں تیر نکال دوں۔ نہیں، میرے لمحات بہت قیمتی ہیں، اب وقت ضائع نہ کرو۔ آپ اس حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکتے، کم از کم مجھے اپنے زخم دیکھنے دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے ہاتھ بڑھا کر طریف کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔
طریف نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تم بہت ضدی ہو حسن۔ وہ گھوڑے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر کھڑا ہو گیا اور زین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، جلدی کرو۔ حسن نے جلدی سے اپنا امامہ اتار کر اپنے ایک ساتھی سے کہا، اسے 2 حصوں میں پھاڑ لو۔ دونوں آدمیوں نے گھوڑوں سے اتر کر طریف کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھنجھلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں حسن، جلدی کرو۔ حسن نے اچانک ایک تیر نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرا تیر نکالتے وقت طریف بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں زخموں پر پٹیاں باندھنے کے بعد طریف کو اس کے ساتھیوں نے زمین پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد طریف نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسن نے کہا، اس حالت میں گھوڑے پر سفر کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آپ کو پاس کی بستی میں چھوڑ کر غرناطہ سے کوئی جراح لے آئیں؟ طریف نے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، نہیں، میں فقط اپنا آخری فرض پورا کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ طریف گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن کوئی آدھ میل جانے کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ اس کا گھوڑے کی زین پر جم کر بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جاتا تھا۔ گھوڑے کی باغ دوڑ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ حسن اپنا گھوڑا قریب لے گیا اور اس نے طریف کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال دیا۔ طریف نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔ سرسبز باغات میں سے گزرنے کے بعد حسن نے ایک پرانے مکان کی 4 دیواری کے آہنی پھاٹک کے سامنے گھوڑا روکا۔ ایک حبشی غلام نے پھاٹک کی سلاخوں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ حسن نے کہا، دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ حبشی نے حسن اور اس کے ساتھیوں کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ مکان کی ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد حسن کشادہ صحن میں داخل ہوا۔ اتنی دیر میں چند غلام اور نوکر جمع ہو گئے اور وہ حسن کے اشارے پر طریف کو گھوڑے سے اتار کر ایک کمرے میں لے گئے۔ طریف بے ہوش تھا۔ حسن نے نوکروں سے کہا، یعقوب کو ذرا بلا لاؤ۔ ایک حبشی بھاگ کر باہر نکلا اور جلد ہی واپس آ کر بولا، وہ آ رہا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر لیکن قوی ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ طریف کو بے ہوشی کی حالت میں بستر پر دیکھ کر اس نے جواب طلب نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے کہا، یعقوب، آقا کا حکم ہے کہ موسیٰ کو فوراً قید سے نکال کر یہاں لے آؤ۔ یعقوب نے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں پہلے حسن اور پھر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہیں اس غیر متوقع حکم کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں۔ حسن نے کہا، یعقوب، وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو۔ یعقوب نے قدر جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، لیکن آقا بے ہوش ہیں اور جب تک وہ خود مجھے حکم نہ دیں۔ حسن نے گرج کر کہا، آقا کی طرف سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جلدی کرو۔ یعقوب نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شیر لومڑیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حسن، یعقوب اور ایک غلام اس مکان کے دوسرے سرے پر ایک تنگ برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کوٹھڑی کے آہنی دروازے کے سامنے رکے۔ بربری نے دروازے کا تالا کھولا۔ کوٹھڑی کے ایک سرے پر پتھر کی تنگ سیڑھی نیچے کی طرف اتر رہی تھی۔ کوئی 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد یہ لوگ ایک آہنی سلاخوں والے دروازے کے سامنے رکے۔ یعقوب نے دروازہ کھولا۔ اندر سخت اندھیرا تھا۔ یعقوب نے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ ایک لوہے کی چرخی کو گھمایا تو سامنے کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن کھل گیا اور کمرے میں دھندلی سی روشنی آ گئی۔ یہ کمرہ خالی تھا اور ایک آدمی دائیں ہاتھ دوسری کوٹھری کے تنگ دروازے کی آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اپنی تنہائی میں مخل ہونے والوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ موسیٰ بن ابی غسان تھا، سطوت و جبروت کا پیکر مجسم، جس کا سطوت و جبروت کا پیکر مجسم، جس کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی دیکھنے والوں کے دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ حسن نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، ہم طریف بن مالک کے حکم سے آپ کو قید سے نکالنے آئے ہیں۔ موسیٰ خاموشی سے حسن کی طرف دیکھتا رہا۔ حسن نے پھر کہا، وہ زخمی ہے اور اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے پاؤں پر گرنے کا موقع دیں۔ ہم اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ توبہ کر چکا ہے اور اب تھوڑی دیر میں شاید اس کا معاملہ خدا کے سامنے ہوگا۔ ہم سب آپ کے مجرم ہیں اور اگر آپ سزا دینا چاہیں تو ہماری طرف سے سر تابی نہیں ہوگی۔ حسن کے اشارے پر یعقوب نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ کوٹھڑی سے باہر نکل کر ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا
طریف ابو عبداللہ کے لیے ہر گناہ کر سکتا تھا، اس پر یہ عتاب کیسے نازل ہوا؟ حسن نے جواب دیا، طریف کو فرڈینینڈ کے آدمیوں نے زخمی کیا ہے۔ آپ تمام معاملات سے باخبر ہونے کے بعد اسے شاید قابل معافی سمجھیں، لیکن اب اس کی زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، وہ آپ کا منتظر ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، چلو۔ وہاں طریف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، جلدی کرو، مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، حسن موسیٰ کو لینے گیا ہے، وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ طریف نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اس حالت میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اس کی کوٹھری کے سامنے لے چلو، میں اس قابل نہیں کہ وہ میرے پاس آئے، جلدی کرو۔ طریف نے اپنے پاؤں بستر سے نیچے لٹکا دیے۔ دو آدمیوں نے اسے سہارا دیا۔ جب اسے دروازے سے باہر نکالا گیا تو ایک حبشی غلام نے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ طریف نے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں۔ نوکروں نے اپنی مرضی کے خلاف اس کے حکم کی تعمیل کی۔ طریف نے چند قدم اٹھائے، برآمدے کے دوسرے سرے پر اسے موسیٰ دکھائی دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور برآمدے کے ستون کے ساتھ لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ اس کے قریب پہنچ کر رکا اور تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ طریف کے کامتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، موسیٰ، تمہارا مجرم موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے۔ طریف ستون کا سہارا چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھا اور بے اختیار موسیٰ کے پاؤں پر گر پڑا۔ موسیٰ ایک ثانیے کے لیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں طریف کے بازوؤں کی گرفت میں تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں یہ گرفت کافی مضبوط تھی۔ اچانک موسیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں بھیگ رہے ہیں۔ طریف اس کے پاؤں پر آنسوؤں کی پونجی لٹا رہا تھا۔ نہیں، یہ آنسو نہ تھے۔ موسیٰ کے دل پر چرکا لگا، وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے جھک کر طریف کو اٹھایا، آنسوؤں کے بجائے اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ موسیٰ اسے اٹھا کر اندر لے گیا، اسے بستر پر لٹا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن تھکا ہوا مسافر اپنی آخری منزل پر پہنچ کر دم توڑ چکا تھا۔ موسیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو طریف کے چہرے پر گرے۔ ابو موسیٰ نے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، طریف، تم ہمارے تھے۔ موسیٰ مدت کے بعد ایک بار پھر ندی کے اس پل کے قریب کھڑا تھا جس کے دوسرے کنارے سے سرحدی عقاب کی آزاد مملکت شروع ہوئی تھی۔ پل کے پاس اسی درخت کے ساتھ اسی طرح لکڑی کا ایک تختہ لٹک رہا تھا، لیکن اس پر لکھی تحریر اس تحریر سے مختلف تھی جسے موسیٰ نے شاہین کی وادی میں پہلی بار داخل ہوتے وقت پڑھا تھا۔ اس تحریر کے الفاظ یہ تھے، اس ندی کے پار سرحدی عقاب کی مملکت ہے، کسی ایسے شخص کو جو غدار ابو عبداللہ کی بادشاہت تسلیم کر چکا ہو، اس وادی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ نصرانیوں کے مظالم سے پناہ لینے والے مسلمانوں کو اس وادی میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن دشمن کے جاسوس کی سزا موت ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ندی کے پانی سے وضو کرنے کے بعد سرسبز گھاس پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کوئی 25 کے لگ بھگ مسلح نوجوان درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور موسیٰ کے قریب جمع ہو گئے۔ موسیٰ نماز سے فارغ ہو کر اٹھا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، میرا نام موسیٰ ہے۔ موسیٰ، آپ؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے غور کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ زندہ تھے؟ لیکن اتنی دیر آپ کہاں رہے؟ نوجوان کی پریشانی مسرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے کہا، اپنے امیر سے کہو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، میں یہاں ٹھہر کر ان کے حکم کا انتظار کروں گا۔ نوجوان نے جواب دیا، غرناطہ کے شیر کو عقاب کی وادی میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ نوجوان مجاہدین کے اس گروہ کا سالار تھا۔ اس کے اشارے پر
ایک سپاہی موسیٰ کے ساتھ ہو لیا اور باقی پھر درختوں کی آڑ میں روپوش ہو گئے۔ جنگل اور پہاڑ کے تنگ و تاریک راستوں سے گزرنے کے بعد آدھی رات کے قریب وہ ایک قلعے کے دروازے کے سامنے پہنچے۔ موسیٰ کی توقع کے خلاف قلعے کا دروازہ کھلا تھا اور باہر چند آدمی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ موسیٰ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ موسیٰ گھوڑے سے اترا اور مشعل کی دھندلی روشنی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون؟ بشیر؟ بشیر بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ جذبات کے ہیجان میں بشیر بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ آپ نے اپنے متعلق ہمیں اتنی دیر بے خبر کیوں رکھا؟ یہ ایک خواب تو نہیں؟ بشیر کی گرفت سے علیحدہ ہونے کے بعد موسیٰ دوسرے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سیاہ پوش نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ موسیٰ نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور بشیر نے کہا، یہ منصور بن احمد ہیں۔ منصور کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد موسیٰ کی نظر ابو حسن پر جا پڑی۔ ابو حسن بے حس و حرکت کھڑا اپنے سالار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ابو حسن تم مجھے نہیں پہچانتے؟ ابو حسن نے فرط عقیدت سے موسیٰ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ قلعے میں داخل ہوئے۔ ایک وسیع کمرے میں دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ بشیر نے جواب دیا، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو دروازے پر بھی میرا ہی انتظار ہو رہا تھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آ رہا ہوں؟ منصور نے جواب دیا، جب آپ ہماری سرحد سے 4 کوس کے فاصلے پر تھے تو ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ ایک مہمان آ رہا ہے، اور مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ اطلاع مل گئی کہ ہمارا مہمان کون ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب وہ ازغل کے ساتھ پہلی بار عقاب کی وادی میں داخل ہوا تھا۔ وہ جنگل کی اس دعوت کا تصور کر رہا تھا جس میں ان کا میزبان بدر بن مغیرہ تھا۔ آج جب بدر بن مغیرہ کے بجائے منصور بن احمد نے اس کے ہاتھ دھلائے تو اسے اچانک اس محفل میں اجنبیت کا احساس ہوا۔ بشیر کی بے تکلفی اور منصور کے خلوص کے باوجود وہ اس محفل میں ایک تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بدر بن مغیرہ کا ذکر چھیڑنا چاہا لیکن وہ بول نہ سکا۔ میزبان اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کا مہمان کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بشیر نے کہا، شروع کیجئے۔ موسیٰ نے غیر ارادی طور پر ایک لقمہ اٹھایا لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس کا ہاتھ منہ تک پہنچتے پہنچتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہونے لگے۔ اس کے منہ سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، بدر بدر، اور اس نے اٹھایا ہوا نوالہ پھر دسترخوان پر رکھ دیا۔ میزبان انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا چہرہ آستین میں چھپا لیا۔ وہ مجاہد جس کے سامنے شیروں کے دل دہل جاتے تھے، جس نے ساری عمر طوفانوں سے لڑنا اور بجلیوں سے کھیلنا سیکھا تھا، جو موت کے بھیانک چہروں کے سامنے کہکہا لگانے کی جرت رکھتا تھا، اس بھری محفل میں رو رہا تھا، اس معصوم بچے کی طرح جس کا عزیز ترین کھلونا ٹوٹ چکا ہو۔ معاف کیجیے، مجھے بھوک نہ تھی، موسیٰ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میزبانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ منصور نے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ بشیر تم میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ موسیٰ صحن میں کھڑا آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدر بدر، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ منصور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ مایوسی غرناطہ کے مجاہد اعظم کے شایان شان نہیں۔ غرناطہ کا انجام بہت المناک ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ابو موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس وقت غرناطہ کے متعلق نہیں سوچتا منصور، تم نہیں جانتے، ٹوٹی ہوئی دیواریں پھر کھڑی کی جا سکتی ہیں، قلعے دوبارہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں، اور قوم کی مردم شماری میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مسیحا جو مردہ اقوام کی رگوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرنے آتے ہیں بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ بدر ہماری قوم کا مسیحا تھا، لیکن ہم نے اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ وہ اس مردہ قوم کی رگوں میں زندگی کے خون کا آخری قطرہ تھا۔ وہ ہماری تلوار تھا جو ٹوٹ گئی، وہ ہمارا بازو تھا جو کٹ گیا، وہ ایک آفتاب تھا جو غروب ہو چکا ہے، اور ہم
تاریکی میں بھٹک چکے ہیں۔ قلعے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ منصور نے بشیر کی طرف دیکھا اور بشیر اس کا اشارہ سمجھ کر قلعے کے دروازے کی طرف چل دیا۔ منصور نے موسیٰ سے کہا، آپ تھکے ہوئے ہیں، چلیے اندر بیٹھیں۔ ابو موسیٰ کچھ کہے بغیر منصور کے ساتھ چل دیا۔ پتھر کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ بالائی منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر شمعیں جل رہی تھیں۔ منصور کے اشارے پر ابو موسیٰ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ منصور نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر قدرت ایک معجزہ کر سکتی ہے تو وہ دوسرا معجزہ بھی کر سکتی ہے۔ ہم آپ کے متعلق نا امید ہو چکے تھے۔ آج ہمیں آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آدمیوں کو دھوکہ ہوا ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ جس طرح ہمیں موسیٰ مل گیا ہے اسی طرح آپ کو بدر مل جائے؟ کیا آپ کی طرح وہ بھی روپوش نہیں ہو سکتا؟ موسیٰ نے قدرے پر امید ہو کر منصور کی طرف دیکھا، لیکن پھر مایوس ہو کر کہنے لگا، حالات نے تمہیں بھی میری طرح شاعر بنا دیا ہے۔ مایوسی ہر شخص کو شاعر بنا دیتی ہے۔ میں سارا راستہ دل کو یہ جھوٹی تسلی دیتا آیا تھا کہ بدر بن مغیرہ زندہ ہے۔ ممکن ہے وہ شخص جسے ابو عبداللہ نے قتل کیا ہو کوئی اور ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قتل ہونے کے بجائے میری طرح قید میں ہو، اور تمہارے دسترخوان پر بیٹھتے وقت میری نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ میں قدرت کے معجزے کا انتظار کر رہا تھا، اور جب تم نے مجھے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے کہا تو امید کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ گیا۔ یہ حقیقت میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اس محفل میں بدر بن مغیرہ کی جگہ خالی ہو چکی ہے۔ اگر میں آتے ہی اس کا ذکر چھیڑ دیتا تو مجھ سے دسترخوان پر بچوں کی سی حرکت سرزد نہ ہوتی، لیکن میں اسے مردہ نہیں بلکہ زندہ سمجھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ منصور، میں زندگی اور موت کے مفہوم سے ناآشنا نہیں۔ مرنے والوں کی یاد نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ خواب میں بھی انہیں اس دنیا کے بجائے ہمیشہ کسی اور دنیا میں دیکھا ہے۔ ہماری دوستی کا زمانہ بہت مختصر تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب تھا، بلکہ وہ میرے وجود کا حصہ تھا۔ اچانک دروازے سے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ منصور نے اپنے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آپ بدر بن مغیرہ سے ابھی ملنا چاہتے ہیں؟ ایک لمحہ کے لیے موسیٰ مبہوت سا ہو کر منصور کی طرف دیکھتا رہا، باہر سے پاؤں کی آہٹ پا کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا، اور اچانک اس کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں۔ بدر بن مغیرہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا اس کے سامنے تھا۔ ایک ثانیہ کے لیے موسیٰ بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ چلایا، بدر، بدر! بدر نے ایک قدم آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے۔ موسیٰ اٹھا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بدر تم زندہ ہو، میرے دل نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، میرے دوست، میرے رفیق، میرے بازو۔ بدر کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن وہ خاموش تھا، اور جب وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے تو موسیٰ منصور کی طرف متوجہ ہوا، تم دونوں بہت ظالم ہو، تم نے مجھے یہاں آتے ہوئے کیوں نہ بتایا کہ بدر زندہ ہے؟